حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، اور جنت کے بہت سے دروازے ہیں۔ جو شخص نماز کا عادی ہوگا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو جہاد کا شائق تھا اسے جہاد والے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور جو صدقے سے خصوصی رغبت رکھنے والا ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے دعوت دی جائے گی، اور جو روزے کا رسیہ ہوگا اسے باب الریان سے داخل ہونے کو کہا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کسی شخص کو کوئی ضرورت تو نہیں کہ اسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے، مگر کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے آوازیں دی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے اے ابو بکر تم انہی میں سے ہوگے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2441۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے۔ جب آپ نے مجھے آتے دیکھا تو فرمانے لگے، کعبے کے رب کی قسم، وہ بہت خسارے والے لوگ ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، کیا وجہ ہے؟ شاید میرے بارے میں کوئی وحی اتری ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ کون بد نصیب ہیں؟ آپ نے فرمایا، زیادہ مالدار لوگ، مگر جس نے ایسے ایسے اور ایسے کیا، یعنی آگے اپنے دائیں اور بائیں خرچ کیا۔ پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی میں مرتے وقت اونٹ اور گائیں چھوڑ جائے جن کی زکوٰۃ وہ نہ دیتا ہو، اس کے جانور اس جسامت اور موٹاپے سے بڑھ کر آئیں گے جو دنیا میں تھی، اور اسے اپنے پاؤں تلے روندیں گے اور اس کو اپنے سینگوں سے ٹکرے ماریں گے۔ جب ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے کو دوبارہ اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2442۔